أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيء ولا يستطيعون. صدق اللہ العظیم. کل ہم نے یہ آیت پڑھ لی تھی، سمجھ لی تھی، اس آیت کو جانچا تھا. یہاں آگے اللہ رب العزت اسی آیت کی بنیاد پر آگے بات ارشاد فرما رہے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے آج بھی ڈر لگتا ہے کہ غلط نہ کر جائیں. اس حوالے سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ پریشانی رہنی چاہیے. کسی شخص کو کانفیڈنس ہو جائے کہ بھئی نہیں بھئی، جو ہے مجھے تو بڑا پکا آ گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے. بڑے بڑے حضرات جب ترجمہ لکھنے بیٹھے، بڑے بڑے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رائے پوری، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب ترجمہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو کہنے لگے پہاڑ توڑنا میرے ذمہ لگا دیتے، لیکن یہ ترجمہ کرنا میرے بس کا نہیں ہے. پھر حضرت نے ترجمہ لکھا. اگر آپ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ ہل جائیں گے کہ حضرت نے کئی جگہ جملے بھی پورے نہیں کیے. تو مجھے اس کا اتنا مطلب ہی سمجھ میں آیا، اتنا لکھوں گا، کسی کو اور سمجھ میں آتا ہے تو اور لکھ لے. تو ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگنا یہ ایک طبعی بات ہے اور لگنا بھی چاہیے. اگر آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں. تو ترجمہ کرتے ہوئے غلطی کا احتمال رہتا ہے، ڈر رہتا ہے. اللہ کا کلام ہے، میرا آپ کا کلام تو ہے نہیں نا کہ ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے چوک گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا کلام ہے، اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. یعبدون من دون اللہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا جن کے لیے نہیں ہے روزی آسمان و زمین میں ذرہ بھی. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ آئندہ طاقت رکھ سکتے ہیں، آئندہ وہ طاقت نہیں رکھ سکتے. اب اس کے اوپر فا ہے. فا آیت پیچھے اس لیے ترجمہ کیا تاکہ اس فا کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ سکیں. فلا تضربوا للہ الامثال. یہ فلا تضرب کا مطلب ہے فلا تجعل. ٹھیک ہے، فلا تضربوا للہ الامثال ان فلا تجعلوا للہ الامثال. تو فلا تجعلوا للہ الامثال، تو فلا تجعلوا ہے. ایک منٹ، ایک. تو فلا تجعلوا للہ الامثال کہ مت گھڑو اللہ کے لیے مثالیں. لیکن مثال کے لیے عام طور پہ ضربہ کا لفظ آتا ہے عربی میں. عربی کی فصاحت کے اعتبار سے مثال کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ضربہ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں نا سورہ یاسین کے اندر وضرب اللہ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمیں تو مثال بیان کرتا ہے، ہمیں تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تو ضربہ کا لفظ مثال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بعض دفعہ، اس لیے کہ ضربہ کا لفظی مطلب ہے مارنا، مارا. ٹھیک ہے. تو مثال کے لیے مثال دینا، یہ ہمارا اردو کا جو لفظ ہے مثال دینا، تو یہ کوئی اتنا مزے کا لفظ نہیں ہے. مثال کے لیے جو لفظ مزے کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے مثال کو فٹ کرنا. مثال کو فٹ کرنا، یہ اصل مثال کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے. یعنی مثال کو منطبق کرنا، اردو کا یہ لفظ ہے. مثال کا انطباق ہوتا ہے، مثال کو منطبق کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو مثال کا انطباق ہوتا ہے، اس کے لیے عربی میں ضربہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضربہ یضرب، تو اصل میں ضربہ کا لفظی مطلب ہے مارنا، لیکن چونکہ کسی بھی چیز کا انطباق کیا جاتا ہے تو وہ فکس کی جاتی ہے کسی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو فکس کرنا ظاہری بات ہے وہ تھوڑا سا زبردستی ہوتا ہے، تو اس کو لفظ ضربہ سے کے معنی میں لیا۔ تو یہ ضربہ جب آگے اس کے آگے مثال کا لفظ ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مثال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فلا تضربوا للہ الامثال، اور کہ نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثال۔ تو فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو، اللہ کے لیے مثال نہ گھڑو، اللہ کے لیے مثال نہ گھڑو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ میں چھوٹی سی بات اس میں واضح کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے مثال نہ گھڑو کا مطلب ہے بت مت تراشو، بت نہ تراشو، یہ اللہ کے لیے مثال نہ گھڑو کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے۔ یا فلا تضربوا للہ الامثال، اصل تو اس کا یہ معنی ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ شافی اللہ ہے، تو کسی اور کو اس کے مثل شافی مت مانو۔ رزاق اللہ ہے، کسی اور کو اللہ کے مثل رزاق مت مانو، ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری مثالیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو فلا تضربوا للہ الامثال، تو مت گھڑو اللہ کے لیے مثال، مثالیں، امثال مثال کی جمع۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اگر آپ کو میری یہ والی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون کو مجھے تھوڑا سا سمجھائیں آپ۔ آج بہت سے لوگوں کو انٹرنیٹ نہیں آ رہا ہوگا، تو میرے پاس وائی فائی ہے تو اس وجہ سے میرے پاس تو چل رہا ہے، اس لیے شاید ہمارے ساتھی کم ہوں گے، آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں، انشاءاللہ کافی ساتھی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کو ذرا تھوڑا سا کھول سکتا ہے کوئی 4-5 سطروں کے اندر، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ فلا تجعلوا للہ فلا تضربوا للہ الامثال میں اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے جس بھی چیز کا انتظام ہے وہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو عدم سے وجود میں لانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ جانتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں میرا رزاق فلاں ہے، میرا رزاق جو ہے وہ میرا اونر ہے، ٹھیک ہے؟ میرا فتاح جو ہے وہ میرا اونر ہے، میرا فلاں جو ہے وہ میرا اونر ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ان اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں اصل میں تیرا رزاق کون ہے، تجھے روزی اگر مل رہی ہے تو وہ کس طرح مل رہی ہے۔ اللہ جانتے ہیں تیرا شافی کون ہے، اگر تمہیں شفا مل رہی ہے تو وہ کس وجہ سے مل رہی ہے۔ اور اس کے اندر حضرت خضر کا واقعہ آپ نے اگر سنا ہوا ہے تو آپ اس کو شامل کیجئے کہ کس طرح ہے۔ اللہ تو ظاہر و باطن، حاضر و غائب، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ رات کی تاریکیاں نہیں، وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات۔ یہ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم اس کی حقیقت نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ وہ اس لفظی ترجمہ تو اس کا واضح ہے، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ان اللہ یعلم
جس مثال کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے لیے رستہ کھولنے والی ہے، اللہ اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت خطرناک اشکال ہے جو بعض دفعہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے، کہ محنت کرتے ہیں، پھل ملتا ہے۔ محنت کرنے والا کون ہے؟ مسلمان، کافر، پھل دونوں کو ایک ہی مل رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ ٹھیک۔ ڈاکٹری پڑھتے ہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کامیاب ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ کون پڑھتا ہے؟ مسلمان، کون پڑھتا ہے؟ کافر۔ فرق ہی نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ شادی ہوتی ہے، مسلمان، کافر، شادی کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، مسلمان، کافر، سیم رزلٹ، ہے نا جی؟ سیم رزلٹ، سیم رزلٹ ہے تو جب سیم رزلٹ ہے تو پھر مسلمان کافر کا کیا فرق ہوا؟ ٹھیک ہے۔ ان اللہ یعلم، فرق اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے۔ فرق اللہ جانتے ہیں، کافر کو کس حیثیت سے دے رہے ہیں، مسلمان کو کس حیثیت سے دے رہے ہیں، کافر کو کس حیثیت سے بچے دے رہے ہیں، مسلمان کو کس حیثیت سے بچے دے رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھائے گی کہ مسلمان کو کس حیثیت سے دے رہے ہیں، کافر کو کس حیثیت سے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اور سمجھیے، کنفیوز مت ہوئیے گا، تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مزدور ہے، کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ مزدور کہاں کا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس کا، ٹھیک ہے، مزدور وزیر اعظم ہاؤس کا ہے، اور ایک مزدور ہے جو کہ میری گلی کا ہے۔ کہنے کو یہ بھی مزدور ہے، کہنے کو یہ بھی مزدور ہے، مگر اس کے تعلقات میں ڈی ایس پی لائن لگا کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، گورنر لائن لگا کے بیٹھتے ہیں۔ ہے کہنے کو یہ نوکر ہے، مزدور کو چھوڑ دیں، نوکر کو چھوڑو، نوکر کو کہنے کو یہ نوکر ہے وزیر اعظم کا، نوکر بھی چھوڑو، کہنے کو یہ ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، اب کہنے کو یہ ڈرائیور ہے، ایک میرے وزیر اعظم کا ڈرائیور ہے اور ایک میرا ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے۔ اس ڈرائیور کو جو چیزیں پتہ ہیں وہ بڑے بڑے صحافیوں کو نہیں پتا، اس ڈرائیور کو جو چیزیں پتہ ہیں وہ بڑے بڑے اینکرز کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گورنر ان سے رابطہ کریں گے کہ ہاں بھی صاحب کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ماشاءاللہ صحیح بتایا۔ تو میرا ڈرائیور ہونے میں دونوں مشترک ہیں، دونوں کو ہی گاڑی چلانی ہے، دونوں کو ہی پاؤں کے ساتھ گاڑی چلانی ہے، ہاتھ کے ساتھ گاڑی چلانی ہے، آنکھوں سے دیکھ کے گاڑی چلانی ہے۔ کہنے کو دونوں ڈرائیور ہیں، ٹھیک ہے، کہنے میں دونوں ڈرائیورز ہیں، لیکن کیا کیا مسئلہ ہے؟ حیثیت بدل جاتی ہے۔ کہنے کو ڈاکٹر مسلمان ہے، کہنے کو ڈاکٹر کافر ہے، مسلمان ہے مگر حیثیت بدل گئی، ٹھیک ہے۔ کہنے کو ٹونٹی فلاں کمپنی کی ہے، اے بی سی کمپنی کی ہے، مگر یہ ٹونٹی واش روم میں لگی ہے تو اور ہے، اور اور یہ ٹینکی جو ہے کچن میں، یہ ٹونٹی کچن میں لگی ہے تو یہ اس کی حیثیت اور ہے۔ واش روم کی ٹونٹی پہ جا کے کبھی بھی آپ برتن نہیں دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ٹونٹی وہی ہے، پانی وہی ہے، ٹینکی وہی ہے، پائپ لائن وہی ہے، سب کچھ ہوا ہے، مگر آپ کبھی بھی برتن واش روم میں جا کے نہیں دھوتے، پسند ہی نہیں کرتے، اور کبھی بھی ہاتھ دھونے ہو تو کچن میں نہیں آتے۔ تہذیب یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ لی، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ تمہیں جو مثالیں نظر آ رہی ہیں نا رزاق ہونے کی، کہ رزاق ابا نے رزق کا بندوبست کیا، یہ تمہیں جو مثالیں نظر آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کی دوا سے ٹھیک ہوا، یہ تو فلا تجعلوا، ان اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں کس طرح ٹھیک ہوئے ہو۔ دوا تم نے کھائی ہے، لگی لگی تمہیں ماں کی دعا ہے، دوا تم نے کھائی ہے لیکن لگی تمہیں باپ کی دعا ہے،
دوا تم نے کھائی ہے، مگر چونکہ تم نے نماز پڑھی تھی تو تم نماز کی وجہ سے ہم نے تمہیں یہ دیا۔ اور اس کو جو اللہ نے شفا دی ہے وہ ڈھیل کی صورت میں دی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈھیل کی صورت میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، کوچ ان دو کا ایگزامن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں پہ ان دونوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں کو فارغ کرنے کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میچ 6 کے 6 کھیل رہے ہیں، مگر ان دو کو ایگزامن کیا جا رہا ہے کہ یہ اچھے پلیئر ہیں، اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں، یہ ان کو ٹیم میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ ان دو کو موقع دیا ہے کیونکہ یہ ٹیم کو چلائیں گے، جتائیں گے، اور ان دو کو دیا ہے چلو آخری میچ کھیل لو، اس کے بعد تمہاری چھٹی، ٹھیک ہے؟ میچ 6 کے 6 کھیل رہے ہیں، مگر حیثیت سب کی مختلف ہے۔ تو حیثیت من جانب اللہ مختلف ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں اس حیثیت کو، میں اس حیثیت کو جانتا ہوں۔ آیت کھول کے پڑھنے کا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ یہ مطلب ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ونتوب الیک۔ آگے اللہ نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، لیکن تم سمجھنا چاہتے ہو ذات الہ کو، تو میں تمہیں 1 2 باتیں سمجھاتا ہوں۔ یہ پہلی مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے بلو کی ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس کے بعد ہم اس مثال کو سمجھیں گے، لیکن آپ ترجمہ سمجھتے وقت ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں کو جواب دینا ہے مجھے۔ ضرب اللہ مثلا، مثال بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت، عبدن، کیا مثال ہے؟ کہ عبدن یہ غلام ہے، مملوکن جو کہ کسی کی ملکیت میں ہے، یہ غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا يقدر علی شیء، وہ کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے، ایک بندہ ہی ہے، عبدم مملوکن، عبدم مملوکن لا يقدر علی شیء، غلام ہے جس کو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں۔ اور ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کو ہم نے اچھا رزق دیا، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، جو چھپ کے اور جہر کے ساتھ، یعنی سر عام اور آ، انفرادی طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے، آپ سے، حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ٹھیک ہے؟ مثال کو سمجھیے، دوبارہ ترجمہ دیکھیے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں، عبدم مملوکن، غلام کی مثال جو کہ مملوک ہے، ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، اس کو کسی بھی چیز کی قدرت نہیں، اور ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے، اچھا رزق دیا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، سرن بھی خرچ کرتا ہے، جہرن بھی خرچ کرتا ہے۔ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت یہاں؟ کوئی کچھ واضح کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بتا دیں، کوئی اشکال ہو تو بھی وہ ضرور بتا دیجئے، ہم اس کو حل کر لیں گے۔ 1 2 منٹ ہوں۔ السلام علیکم واسف بھائی، میں سبق سے فارغ ہو گیا ہوں، اگر آپ یہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔
ان مثالوں کا بیان کرنے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ توحید کا بیان کرنا ہے۔ بیسک مقصد توحید کا بیان کرنا ہے۔ وہ دلائل چل رہے ہیں نا، دلائل توحید چل رہے ہیں پیچھے سے، تو دلائل توحید کے بیان کے اندر آگے مثالیں آ گئیں کہ مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ تم اگر اللہ کے لیے کسی کو مثال کو فٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھنا اللہ ان مثالوں پہ فٹ نہیں بیٹھتے۔ یہ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، میں چاہوں گا کہ ہم اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، جو یہاں یہاں مسئلہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت مثالیں بیان اس لیے فرما رہے ہیں کہ انسان کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو رہا ہے، فلاں بندے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، فلاں چیز کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے، آ، اگر کسی کوئی ظاہری باہری طور پر تمہارے کام آ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ خالق کی حیثیت اس کو مل جائے گی، بلکہ وہ تو آ، خالق کے سامنے، یہ تو مخلوق آپس میں برابر نہیں ہے، تو مخلوق اور خالق ایک دوسرے کی مثال میں فٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ توضیع کے معنی کیا ہے؟ آسان لفظ توضیع کیا مطلب؟ توضیع کہاں پر آیا ہے؟ یہاں پر توضیع کہیں آیا ہو تو مجھے بتا۔ لفظ ہے توضیح، اس کا مطلب وضاحت۔ دوسری مثال برائے توضیح، مثال وضاحت کے لیے بیان کی، پہلے بندے اور خالق کی بیان کی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ابو جہل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی۔ یہ دونوں کیسے برابر نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، بات بات ہوتی ہے، اب وہ مضبوط بات کسی کی بھی ہو سکتی ہے، مرد کی بھی بات مضبوط ہو سکتی ہے، عورت کی بھی بات مضبوط ہو سکتی ہے۔ وہ بات جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ اب بعض دفعہ اس کو مرد کر رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کو عورت کر رہی ہوتی ہے۔ بات کے صحیح اور غلط ہونے میں، اور بات کے مضبوط اور کچا ہونے میں جنس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت کرے گی تو پکی بات، کچی بات کرے گی، مرد کرے گا تو پکی بات کرے گا۔ اس کا جنس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم مستقل اپنی ماں کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور باقی بات کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا ہے تو اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ یہ سوال کیسا بے جان قسم کا سوال ہے۔ سوال آپ نے اچھا کیا لیکن سوال بے جان ہے، سوال میں جان ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط ہونے کا۔ جیسے کہ میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ مرد زیادہ عقلمند ہوتے ہیں یا عورتیں زیادہ عقلمند ہوتی ہیں، تو دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں، جناب مرد زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، جی عورتیں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، کہ مرد زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ حدیث آتی ہے کہ قرآن آتا ہے الرجال قوامون علی النساء، تو میں نے اس مولوی صاحب کو کہا بیوقوف انسان، پاگل ہو، الرجال قوامون علی النساء کا کیا مطلب ہے؟ سارے کے سارے مرد ساری کی ساری عورتوں پہ حاکم ہیں؟ سب کے سب مرد سب کی سب عورتوں پہ حاکم ہیں؟ یعنی دنیا میں اگر 3 ارب مرد ہیں تو وہ 4 ارب عورتوں کے حاکم ہیں؟ پاگل ہو، یہ مطلق مردوں کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص مرد کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن و حدیث کو اس طرح بیان نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ ذہن میں رکھیے، مرد زیادہ عقل مند ہے یا عورت زیادہ عقل مند ہے، اس کا عقل مندی کا تعلق جنس سے نہیں ہوتا۔ بہت سی عورتیں مردوں سے کئی گنا زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، اور بہت سے مرد کئی عورتوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو ایسے ہی سمجھداری کا تعلق جنس سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔